اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت، جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہیں، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو، رسول ہے، سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم شریف باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں صرف 80 لوگوں کو دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بددعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو جناب نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہوئے تھے ہلاک ہو گئے۔ علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت نوح بن لامک بن متوشلق بن اخلوج یا خنوخ بن یارد بن مہلائیل بالقیدین ابن انوش ابن شیش بن آدم علیہ السلام۔ اگرچہ مورخین اور تورات کتاب پیدائش نے اس کو صحیح مانا ہے۔ نوح بن لمک بن متوسع بن حنوک بن یارد بن محلل بن قینان بن انوس بن سیت بن آدم علیہ السلام، لیکن ہم کو اس کی جگہ صحت میں شک اور تردد ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں۔ توریت میں خلق آدم علیہ السلام اور ولادت حضرت نوح علیہ السلام، نیز وفات جناب آدم علیہ السلام اور ولادت نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت کا جو تذکرہ ہے، ہم اس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔